السلام علیکم۔ کسان سے پنگا لینا مہنگا پڑ گیا۔ ایک شاطر اور چالاک مالدار شخص کسی گاؤں میں ایک کسان کے پاس پہنچا اور اسی پارٹنرشپ کے آفر کی کہ رقم میری ہوگی اور محنت تمہاری، لیکن جب فصل تیار ہو جائے گی تو جو حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے وہ تمہارا، جبکہ اوپر والا سارا میرا ہوگا۔ یہ چالاکی اس نے اس لیے کی کہ زمین میں جڑی ہوتے ہیں جو اس بیوقوف کسان کے حصے میں آئیں گے، اور اصل قیمت تو اوپر والے حصے کی ہوتی ہے، وہ میں لے اڑوں گا۔ بہرحال کسان نے کچھ دیر سوچا اور آفر قبول کر لی۔ جب فصل تیار ہو گئی تو چالاک مالدار اپنا حصہ لینے پہنچا تو یہ دیکھ کر اپنا سر پکڑ لیا کہ کسان نے پیاز کی فصل بوئی تھی۔ چنانچہ معاہدے کے مطابق پیاز کسان کے حصے میں آئی اور اوپر کی بے قیمت پتے مالدار کو ملے۔ چالاک مالدار نے سبق سیکھ کر بازار آنے کے بجائے ایک اور داؤ کھیلنے کا سوچا اور کسان کو ایک مرتبہ پھر پارٹنرشپ کے آفر کی، لیکن اس مرتبہ شرط یہ رکھی کہ فصل کا جو حصہ زمین کے اندر ہوگا وہ میرا اور اوپر والا تمہارا۔ کسان نے یہ شرط قبول کر لی۔ جب فصل تیار ہونے پر چالاک مالدار اپنا حصہ لینے پہنچا تو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ کسان نے گنے اگائے تھے جس کی بیکار جڑی اس کے حصے میں آئے اور قیمتی گنے کسان کو ملے۔ کسان کی سمجھداری کے ہاتھوں دو مرتبہ اپنی چالاکی کا نقصان اٹھانے کے بعد بھی مالدار نے ہار نہیں مانی اور سارا حساب چکانے کے لیے کسان کو اگلی فصل کے لیے رقم دیتے ہوئے کہا، میں دو مرتبہ نقصان میں رہا ہوں، اس لیے اس مرتبہ فصل کا نچلا اور اوپر والا حصہ میرا ہوگا، درمیان میں جو کچھ ہوگا وہ تمہارا ہوگا۔ اب کی بار فصل تیار ہوئی تو چالاک مالدار خوشی خوشی کھیتوں میں پہنچا کہ اس مرتبہ پیدا صرف میرا ہوگا، لیکن کھیتوں میں پہنچ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہ کسان نے اس مرتبہ مکئی یعنی چلیاں اگائی تھی جس کا نچلا اور سب سے اوپر والا حصہ بے قیمت ہوتا ہے دوستو، اور اصل قیمت درمیان میں موجود چلی ہوئی ہوتی ہے۔ یوں کسان کی سمجھداری نے مالدار کی چالاکی کو شکست دے دی۔ پیارے بھائیو، عقل اللہ پاک کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہ انسان پر موقوف ہے کہ وہ عقل کا استعمال مثبت کرتا ہے یا منفی، سمجھداری میں کرتا ہے یا چالاکی میں۔